بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 570 عیسوی میں ربیع الاول کے مبارک مہینہ میں مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر معجزات رونما ہوئے جن کا ذکر قدیم آسمانی کتب میں تھا، مثلا آتش کدہ فارس جو 1000 سال سے زیادہ سے روشن تھا بجھ گیا۔ مشکات شریف کی ایک حدیث ہے جس کے مطابق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک زیادہ روایات 12 ربیع الاول کی ہیں، اگرچہ کچھ علماء 9 ربیع الاول کو بھی درست مانتے ہیں، مگر اہل تشیع 17 ربیع الاول کو درست مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے رکھا۔ عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کا اصل نام شیبہ تھا، اور ان کو عبد المطلب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو ان کے چچا مطلب نے پالا تھا، کیونکہ ان کے والد ہاشم کی وفات ان کی پیدائش سے کچھ ماہ پیشتر ہو گئی تھی، جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی وفات آپ کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے ہو گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ کے علاقے شیب ابی طالب کے جس گھر میں ہوئی وہ بعد میں کافی عرصہ ایک مسجد رہی جسے آج کل ایک کتب خانہ یا لائبریری بنا دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش عرب کے معزز ترین قبیلہ بنو ہاشم سے تھا۔ اس خاندان کی شرافت، ایمانداری اور سخاوت بہت مشہور تھی۔ یہ خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھا جسے دین حنیف کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب اپنی خوبصورتی کے لیے بہت مشہور تھے، مگر ان کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے ہو گیا۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ بنت وہب تھا، جو قبیلہ بنی زہرہ کے سردار وہب بن عبد مناف کی بیٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب آپ کی ولادت سے چونکہ 6 ماہ قبل وفات پا چکے تھے، اور آپ کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مدت ایک بدوی قبیلہ کے ساتھ بسر کی، جیسا کہ عرب کا رواج تھا۔ اس کا مقصد بچوں کو فصیح عربی زبان سکھانا اور کھلی آب و ہوا میں صحت مند طریقے سے پرورش کرنا تھا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ بنت عبداللہ اور حضرت سویبہ، جن کو صوبیہ عرف عام میں کہا جاتا ہے، درست تلفظ جو ہے وہ ہے سویبہ، ان 2 عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ اور 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا بھی وفات پا گئے۔ اس کے بعد آپ کی پرورش کی ذمہ داریاں آپ کے چچا اور بنو ہاشم کے نئے سردار حضرت ابو طالب نے سر انجام دی۔ اور حضرت ابو طالب کا نام جو تھا اصل وہ عمران تھا، اور کنیت ابو طالب تھی، تو ان کا اصل نام جو تھا وہ عمران تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کا تجارتی سفر بھی اختیار کیا اور تجارت کے امور سے واقفیت حاصل کی۔ تقریباً 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا دوسرا بڑا سفر کیا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجارتی قافلہ کے لیے تھا۔ بعد میں اس سفر سے واپسی پر حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور اخلاق کی کچھ باتیں بتائیں، جن سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا، جو آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مشورے سے قبول کیا، اور جو آپ کی شادی ہوئی۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ پیدا ہوئیں۔ بعض علماء اہل تشیع کے نزدیک حضرت فاطمہ علیہ السلام کے علاوہ باقی بیٹیاں حضرت خدیجہ علیہ السلام کی بھانجیاں تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کے لیے مکہ سے باہر ایک غار ہرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہ غار ہرا جسے کوہ فاران بھی کہا جاتا ہے، اس میں 610 عیسوی میں فرشتہ جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر تشریف لائے، اور سورہ علق کی وہ مشہور آیتیں اقرا باسم ربک الذی خلق وہ نازل ہوئیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 40 برس تھی۔ شروع میں حضرت خدیجہ اور آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی
آپ کے قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور آپ کے ایک آزاد کردہ غلام اور صحابی حضرت زید بن ثابت آپ پر ایمان لائے، اور مکہ سے جو باہر جو پہلی شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی وہ حضرت ابو ذر غفاری تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ سے باہر سے جو لوگ پہلی جو شخصیت تھی وہ آپ پر ایمان لائی، اور جیسے جیسے اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھتی گئی ویسے ویسے آپ کی مخالفت بھی بڑھتی گئی قریش مکہ میں، اور ان کی چونکہ دولت اور عزت کعبہ کی وجہ سے تھی قریش مکہ کی، اگر وہ اپنے بت کعبہ سے باہر پھینک کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگتے تو انہیں خوف تھا کہ تجارت کا مرکز ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی۔ تو 619 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، اسی لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم والا سال بھی کہتے ہیں۔ 620 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب کو معراج پر تشریف لے گئے، اور بعد میں 622 عیسوی میں آپ نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی اور مدینہ میں اپنی جگہ حضرت علی ابن ابی طالب کو اپنی امانتوں کی واپسی کے لیے چھوڑا۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصار نے بہت شاندار استقبال کیا اور اپنے تمام وسائل پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے رکی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر قیام فرمایا۔ جس جگہ اونٹنی رکی تھی اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتاً خرید کر ایک مسجد کی تعمیر شروع کی جو بعد میں مسجد نبوی کہلائی، اور اس کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حصہ لیا، اور بعد میں یہودی اور مسلمانوں کے درمیان میثاق مدینہ آپ نے تحریر فرمایا جس سے مدینہ میں امن کی فضا پیدا ہوئی۔ اسی دور میں مسلمانوں کو کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اس سے پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف نماز ادا کرتے تھے منہ کر کے، جو یہودیوں کو قبلہ بھی تھا، مسلمان بھی اسی قبلے کی طرف نماز منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ میثاق مدینہ کو بجا طور پر تاریخ انسانی کا پہلا تحریری دستور قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ 730 الفاظ پر مشتمل ایک جامع دستور ہے جو ریاست مدینہ کا آئین تھا۔ 622 عیسوی میں ہونے والے اس معاہدے کی 53 دفعات تھیں، یعنی 53 سیکشنز تھے، اور میثاق مدینہ کے بعد یہود مجبور تھے کہ وہ علی اعلان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف بات نہ کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے خفیہ سازشیں شروع کر دیں، اور مدینہ میں ایک ریاست قائم ہونے کے بعد مسلمانوں کو اپنے دفاع میں کئی جنگیں بھی لڑنا پڑی۔ جن جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے انہیں غزوہ کہتے ہیں، اور جن میں وہ شریک نہیں ہوئے انہیں سریہ کہا جاتا ہے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر، جنگ موتا، غزوہ حنین، غزوہ تبوک وغیرہ، یہ غزوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دفاع کے لیے لڑی جنگیں۔ مشرکین مکہ اور مدینہ کی ریاست کے درمیان مارچ 628 عیسوی میں ایک معاہدہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ 628 عیسوی میں 1400 مسلمانوں کے ہمراہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف عمرہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ عرب کے رواج کے مطابق غیر مسلح افراد چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو کعبہ کی زیارت کر سکتے تھے، یہی وجہ تھی کہ مسلمان غیر مسلح تھے، مگر عرب کے رواج کے خلاف مشرکین مکہ نے آپ کو باہر روک لیا، اور یہ صلح حدیبیہ اسی دوران وجود میں آیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد محرم 7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمرانوں کو خطوط لکھے، اپنے سفراء کو، سفیروں کو بھیجا اور اسلام کی دعوت دی۔ ان خطوط میں سے ایک خط ترکی کے توپ کاپی نامی عجائب گھر میں آج بھی موجود ہے۔ مختلف حکمران جن میں فارس کا بادشاہ خسرو پرویز اور مشرقی روم کا بادشاہ ہرکلیس، حبشہ کا بادشاہ نجاشی، اور مصر اور اسکندریہ کا حکمران مکوکس اور یمن کا سردار شامل تھے۔ ان لوگوں کو خطوط لکھے ان بادشاہوں کو۔ پرویز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا بعض روایات کے مطابق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ اس کی سلطنت بھی اسی طرح ٹکڑی ٹکڑی ہو جائے گی جس طرح اس نے یہ خط ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا۔ نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی، اور صلح حدیبیہ کی جو مدت تھی وہ 10 سال طے پائی تھی، لیکن یہ صرف 2 برس ہی نافذ رہ سکا۔ 630 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 مجاہدین کے ساتھ مکہ کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ مسلمانوں کی ہیبت دے کر بہت سے مشرکین نے اسلام قبول کیا، اور
یہ واقعہ جو ہے اسے فتح مکہ بھی کہا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری حج سن 10 ہجری میں کیا، جسے حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ آپ 25 ذیقعدہ 10 ہجری کو مدینہ سے روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ مدینہ سے 9 کلومیٹر دور ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام پہنا۔ 10 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے۔ حج میں مسلمانوں کی تعداد 1,20,000 سے زائد تھی، اور آپ نے یہاں ایک خطبہ دیا جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ اس خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تعلیمات کا ایک نچوڑ پیش کیا اور مسلمانوں کو گواہ بنایا کہ انہوں نے پیغام الہی پہنچا دیا ہے، اور یہ بھی تاکید کی کہ یہ باتیں ان لوگوں کو بھی پہنچائی جائیں جو اس حج میں شریک نہیں ہیں۔ حجۃ الوداع کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیمار ہوئے، پھر ٹھیک ہو گئے، مگر کچھ عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیمار پڑ گئے، اور کئی روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد ہوتا رہا۔ بالآخر روایات کے مطابق مئی یا جون 632 عیسوی میں سن 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے۔ آپ کی عمر انتقال کے وقت 63 برس تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے غسل اور کفن دیا آپ کو، اور اصحاب کی مختلف جماعتوں نے یکے بعد دیگر نماز جنازہ ادا کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی کے ساتھ ملحق ان کے حجرے میں اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں ان کی وفات ہوئی تھی۔ یہ اور اس کے ارد گرد کی تمام جگہ اب مسجد نبوی میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منگل کے روز کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والے افراد میں سیدنا عباس، حضرت اسامہ، اوس بن خولہ، حضرت عباس کی 2 صاحبزادے قسم اور فضل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شکران شامل تھے۔ حضرت عباس اور ان کے دونوں صاحبزادے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کروٹ بدل رہے تھے، اور حضرت اسامہ اور شکران پانی بہا رہے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ غسل دے رہے تھے، اور حضرت اوس صلی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے پر ٹیک لگا کر رکھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی اور بیری کے پتوں سے 3 بار غسل دیا گیا۔ پانی ارس نامی قبا میں واقع حضرت سعد بن خثیمہ کے کنویں کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں بھی پینے کے لیے اسی کنویں کا پانی استعمال فرماتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید سوتی یمنی چادروں میں کفنایا گیا۔ ان میں کرتا اور پگڑی نہ تھی، بس آپ کو صرف چادروں میں لپیٹا گیا۔ حضرت ابو طلحہ نے آپ کی قبر اسی جگہ کھودی جہاں آپ نے وفات پائی تھی۔ قبر لحد والی تھی، اور پھر آپ کی چارپائی قبر کے کنارے رکھ دی گئی، اور پھر 10 صحابہ اندر داخل ہوتے جاتے اور فردن فردن نماز ادا کرتے۔ کوئی امام نہ تھا۔ سب سے پہلے آپ کے خانوادے نے نماز پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے۔ نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا ہی دن اور منگل کی بیشتر رات گزر گئی، جس کے بعد رات کے اواخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سپرد خاک کر دیا گیا۔